بحالی کا عمل۔ جیسے جیسے ہم روح میں زندگی گزارتے ہیں، ہمیں اپنے ان ساتھی مسیحیوں کی مدد کرنی ہے جو جسم کے کاموں کی غلامی میں ہیں، تاکہ وہ بھی مسیح میں حقیقی آزادی کا تجربہ کر سکیں۔ میں راشد یونس ہوں۔ اب یہ اصول جو کہتا ہے وہ پولوس کے اگلے پیراگراف پر مبنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسیحی بھلے ہی وہ نجات پا جاتے ہیں اور مسیح میں نئی مخلوق ہیں، وہ بھی جسم کی غلامی میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں مسیح کی طرح بننا ایک عمل ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس عمل میں پھنس جاتے ہیں اور وہ غلامی میں ہیں، اور پولوس اس سے مخاطب ہے۔ میں نے اسے روحانی بحالی کا نام دیا ہے۔ گلتیوں 6 باب کی پہلی آیت میں، اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو، اور اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی گناہ میں پھنسا ہوا ہے، اگر کوئی گناہ میں پکڑا جائے۔ پولوس اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور یہاں وہ ان ایمانداروں کے بارے میں بات کر رہا ہے جو پھنسے ہوئے ہیں۔ اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو، یہ اردو میں لفظ تم یونانی میں صیغہ جمع لفظ ہے، یہاں اس میں ضمیر استعمال ہوا ہے، تم جو، اور یقیناً اس کا اردو میں درست ترجمہ کیا گیا ہے کیونکہ فعل مطابقت رکھتا ہے، یہ ایک جمع فعل ہے، تم جو روحانی ہو۔ اب یہ دلچسپ ہے کہ ہم نے ابھی پچھلے پیراگراف میں پڑھا کہ روح کے پھل کو ظاہر کرنے کا مطلب جسم کے کاموں کے مقابلے میں کیا ہے، اور اسی لیے پولوس یہ کہنا جاری رکھے ہوئے ہے، تم لوگ جو روح میں چل رہے ہو، تم روح کے پھل کی عکاسی کر رہے ہو۔ بالکل واضح نہیں ہے کہ کیونکہ یہ ہم سب کو خارج کر دے گا، لیکن وہ کہتا ہے تم جو روحانی ہو، جو روح کے پھل کی عکاسی کر رہے ہو، اس کو بحال کرو۔ کس شخص کو؟ وہ شخص جو گناہ میں پھنسا ہوا ہے، وہ مسیحی جو غلامی میں ہے، وہ مسیحی جو نشے کا عادی ہے۔ اور آپ مختلف قسم کی عادت کا ذکر کر سکتے ہیں جس میں لوگ پھنس جاتے ہیں، جو انہیں جکڑ لیتا ہے، اور پولوس کہتا ہے تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو۔ یہاں یہ بہت اہم ہے کیونکہ وہ زور دے کر کہہ رہا ہے، اور تقریباً براہ راست معنی میں، کہ بحالی میں ایک سے زیادہ افراد شامل ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اس نے مزید کہا، اور اپنا بھی خیال رکھ، کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے منشیات کے عادی شخص کی مدد کرنے کی کوشش کی، تاہم وہ شخص خود ایک سابق نشہ کرنے والا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا؟ اس شخص کو اس کی لت سے نجات دلانے میں مدد کرنے کی بجائے وہ ایک بار پھر نشے کا عادی ہو گیا۔ اب اس کی کلید یہ ہے، اس طرح کی بحالی سے نمٹنے کے لیے ایک سے زیادہ افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکیلے کام کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اکیلے کام کر کے ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس میں آپ محفوظ نہ ہوں، آپ اسی گناہ میں پھنس سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں پولوس بات کر رہا ہے جب وہ کہتا ہے اور اپنا بھی خیال رکھ، کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے، دوبارہ اسی گناہ میں نہ گر جائے۔ میں ایسے افراد کو جانتا ہوں جنہوں نے اخلاقی مسائل میں گھرے ہوئے لوگوں کو مدد کرنے کی کوشش کی، اور آخر میں اس شخص کے ساتھ خود غیر اخلاقی تعلق میں پھنس گئے جس کی وہ مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت عملی چیز ہے جس کے بارے میں پولوس رسول یہاں بات کر رہا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ اور یہ ایک پر اثر پیراگراف ہے جسے ہم نے بحالی کا نام دیا ہے۔ اب پولوس مندرجہ ذیل آیات میں گناہ کے نتائج کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا۔ نشہ کیا ہے؟ اس میں پھنس جانا کیا ہے؟ کیا پھنسے رہنا کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ جسم کے لیے بونا ہے اور ہلاکت کی فصل کاٹنا ہے۔
اور اس تباہی کا ایک حصہ نشہ اور گمراہی اور گناہ میں پھنس جانا ہے، جس کے بارے میں پولوس یہاں بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ اب ایک بار پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پولوس ان لوگوں کے درمیان فرق پیدا کر رہا ہے جو ایماندار ہیں اور جو غیر ایماندار ہیں، وہ لوگ جو خدا کے خاندان میں نجات پاتے ہیں اور جو اب بھی دنیا میں ہیں۔ لیکن ان دو تضادات کے اس پورے عمل میں وہ یہ واضح کر رہا ہے کہ مسیحی بھلے ہی وہ نجات پا چکے ہیں اور اگرچہ ان کے پاس مسیح میں نئی زندگی ہے، پھر بھی وہ پھنس سکتے ہیں، وہ پھر بھی غلط سمت میں جا سکتے ہیں اور کچھ سابقہ رویوں میں پھنس جاتے ہیں جو ان کے مسیحی ہونے سے پہلے کے تھے۔ تو پولوس کا واقعی جو یہاں زور دینے کا مقصد ہے وہ 9ویں اور 10ویں آیت میں ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے اسے ایک دوسرے کی خدمت کا نام دیا ہے۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ یہ ایک حقیقی چیلنج ہے۔ پس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں۔ کس کے ساتھ؟ غیر ایمانداروں سے بھی اور ایمانداروں سے بھی، سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ دوسرے لفظوں میں یسوع مسیح میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہماری ایک حقیقی خصوصی ذمہ داری ہے، لیکن وہ ان اصولوں پر عمل کرنے کے معاملے میں ہر ایک کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ لہٰذا عملی اطلاق یہ ہے۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کی گئی پوری وضاحت میں ہی طلاق دیکھا ہے، لیکن یہاں سوال یہ ہے، گناہ میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پولوس کی ہدایات اس عمل سے کس طرح متعلق ہیں جسے ہم اکثر مداخلت کہتے ہیں۔ یہ لادین لفظ ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو نفسیات اور عمرانیات کی دنیا سے آیا ہے۔ مداخلت۔ اور مداخلت کیا ہے؟ ویسے ہمارے پاس ایسے ٹی وی پروگرام بھی موجود ہیں جو مداخلت دکھاتے ہیں۔ در حقیقت میرے خیال میں ایک پروگرام کا نام بھی مداخلت ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ یہ اس عمل کا نام ہے جہاں ایک خاندان کے اندر کچھ لوگ یا دوست کسی کو مجرم ٹھہراتے ہیں، کسی ایسے شخص کو جو کسی قسم کی لت میں پھنسا ہوا ہو، جیسے شراب کی لت، منشیات کی لت، جنسی لت یا دوسرے مسائل کی لت جو انہیں تباہ کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ان کے رشتوں میں تباہ کر رہے ہوں۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ اپنی تعریف اور اپنے طریقے میں بہت انسان دوست لگتا ہے اور ان کے نقطہ نظر سے یہ انسان دوست کام ہے، لیکن بہت عرصہ پہلے پولوس نے اس کے بارے میں بات کی تھی جب اس نے گلتیوں کا خط لکھا۔ خدا کے روح میں ہوتے ہوئے کہ مداخلت، اس طرح سے مجرم ٹھہرانا بائبل کا ایک تصور ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ایک انسانی ترتیب کے اندر بھی کام کرتا ہے، کیونکہ یہ بائبلی عمل ہے، لیکن اس میں عمودی جہت، روحانی جہت، مافوق الفطرت جہت شامل ہے۔ تو آپ کے پاس ایک طاقتور تصور ہے جو لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ لہٰذا زندگی گزارنے کے لیے اصول ہے، جیسے جیسے ہم روح میں زندگی گزارتے ہیں ہم اپنے ان ساتھی مسیحیوں کی مدد کرنی ہے جو جسم کے کاموں کی غلامی میں ہیں، تاکہ وہ بھی مسیح میں حقیقی آزادی کا تجربہ کر سکیں۔ اور جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں، پروفیسر اور پادری ہونے کے ساتھ ساتھ پروفیسر کے مقابلے میں پادری زیادہ لمبے عرصے سے ہوں، خداوند نے ایسے حالات اور دروازے کھول دیے جہاں میں اس طرح کے عمل میں شامل رہا۔ اس قسم کی، اگر آپ اسے مداخلت یا بحالی کہنا چاہتے ہیں، جو میرے خیال میں زیادہ بائبل کی اصطلاح ہے، اور یہ آسان نہیں ہے، یہ ایک بہت مشکل عمل ہے اور یہ ہمیشہ پھالدار نہیں ہوتا، لیکن میں سب سے حیرت انگیز تجربات میں سے ایک کے بارے میں سوچتا ہوں۔ بہت مختصر طور پر میں اس کا خلاصہ کروں گا۔ میرا ایک بہت قریبی دوست، اور مجھے پتہ چلا کہ وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ ان کے کئی بچے تھے، وہ شادی شدہ تھا اور اس نے زنا کیا،
مجھے اس کے بارے میں دراصل ایک اتوار کو پتہ چلا جب میں تعلیم دے رہا تھا، اور ہمیں اپنی تعلیم کے درمیان میں ایک وقفہ اور تھوڑا وقت ملا، اور اسی وقت کسی نے آ کر کہا، تم اس بات کا یقین نہیں کرو گے، اور اس کا نام لیا، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیا، اور اس لیے میں ایک ساتھی ایلڈر کے پاس گیا اور میں نے عبادت ان کے سپرد کی۔ یہ عبادت کے بیچ کا وقفہ تھا، اور میں نے عبادت ایک ایلڈر کو سونپ دی اور میں دوسرے ایلڈر کے ساتھ چلا گیا۔ اور ہاں، یہ سچ تھا، اور مجھے یاد ہے کہ میں اس کمرے میں بیٹھا اور اس کے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، ان کے والد کے ساتھ کیا ہوا، اور ویسے اس سب میں شامل عورت کا شوہر بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا اور وہ نشے میں تھا۔ اس طرح وہ اس مسئلے سے نمٹ رہا تھا، اور وہاں اس کی بیوی سوگوار تھی بچوں کے ساتھ، اور میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ کیا ہوا، لیکن اگلے دن میں جان گیا کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ میں صرف اتنا جانتا تھا کہ مجھے کرنا ہے۔ میرے خیال میں یہ اس شخص کے لیے میری محبت نہیں تھی، بلکہ اس کے خاندان کے لیے مجھے لگتا ہے کہ روح القدس حوصلہ افزائی کر رہا تھا، اور میں نے اپنے ساتھی ایلڈر سے کہا، ہمیں جا کر اس کا سامنا کرنا ہے، اور ہم اگلے دن اس کے کاروبار کی جگہ پر چلے گئے۔ اس کے دفتر میں چلا گیا اور میں نے اسے نام سے پکارتے ہوئے کہا، میں نے کہا، ہم تمہیں ایسا کرنے نہیں دیں گے، تم یہ نہیں کر سکتے۔ اور اس نے مجھے باہر نکلنے کو کہا۔ اس نے کہا، میں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میں نے کہا، نہیں، تمہیں مجھے دھکے دے کر باہر نکالنا پڑے گا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں، تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اور آخر میں نے اس سے کہا، چلو کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں ہم بات کر سکیں۔ پھر اس نے کہا، تم مجھے اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اور میں نے اسے کہا، وہ مجھ سے کہیں قد کاٹ والا ہے۔ میں نے کہا، ہاں چلو مجھے یہاں کنکریٹ پر مارو، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم مدد نہیں حاصل کرتے۔ آخر کار وہ بعد میں اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا، ویسے میں نے صرف اس لیے وہ کیا جو تم نے کہا تھا، تاکہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو، اور ہم ایک پرسکون جگہ پر چلے گئے۔ مجھے یاد ہے میرے ساتھی ایلڈر وہاں پہنچے، اس کا بازو پکڑا اور اس کے گال سے آنسو بہہ رہے تھے، اور کہا، تمہیں مدد کی ضرورت ہے، ہمیں مدد کرنے دو۔ ہم دونوں ایک ساتھ تھے۔ آخر کار اس نے صلاح کاری اور مشورت کے لیے جانے پر رضامندی ظاہر کی۔ وہ اور اس کی بیوی نے اور میں نے انہیں ایک پیشہ ور کے حوالے کر دیا۔ تقریباً 6 ہفتے گزر گئے، میں نے اسے کلیسیا میں نہیں دیکھا، اور پھر ایک دن میں نے اسے گرجے گھر کے پچھلے حصے میں چلتے ہوئے اور بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ عبادت کے بعد وہ آنکھوں میں آنسو لیے میرے پاس آیا اور اپنے بازو میرے گرد ڈالے اور کہا، خدا کا شکر ہے، تم نے مجھے جانے نہیں دیا، تم نے مجھے جانے نہیں دیا۔ یہ سالوں پہلے کی بات ہے، اور اس نے مجھے حال ہی میں کئی بار یہ بتایا۔ خلاصہ، خدا کا شکر ہے کہ تم نے مجھے جانے نہیں دیا۔ اب میری خواہش ہے کہ سب اسی طرح کا رد عمل دیں۔ یہ آسان عمل نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہی محبت کا حقیقی امتحان ہے۔